شاہد افریدی کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا ستارہ تھا جسے انٹرٹینمنٹ کا دوسرا نام کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کرکٹ میں کوئی بھی ماں ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی جیسے پاکستان کے گریٹ آل راؤنڈر شاہد افریدی تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹنگ کے دم پر دنیا کے بڑے سے بڑے گیند بازوں کے دلوں میں خوف قائم کر رکھا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے 20ویں صدی میں کرکٹ کو انٹرٹینمنٹ کا کھیل بنا دیا۔ حالانکہ اس دور میں میگراتھ اور بریٹلی جیسے بولر ہوا کرتے تھے، مگر افریدی نے چوکوں چھکوں کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ان کے چنگل سے کوئی بولر نہیں بچ پایا۔ یہ وہی تھا جس نے کئی گیند بازوں کے کیریئر کو برباد کر دیا اور کرکٹ کو بلے بازوں کا کھیل بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریدی کی 10 مہارت بازیاں دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے۔ شاہد افریدی کی تیز ترین سینچری۔ دوستو، شاہد افریدی نے اپنا پہلا امتحان اس وقت پاس کیا جب انہیں ایک سپنر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا۔ اس ٹائم پاکستان کے پاس گریٹ سپنر اور کمال کے فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تیز ترین بولر شعیب اختر بھی پاکستانی ٹیم میں 5 سال جگہ نہ بنا پائے، مگر افریدی ایک ایسا قدرتی ٹیلنٹ تھا جس نے اپنی جادوئی بولنگ سے سب کو حیران کر رکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں دنیا کا بہترین پاور ہیٹر بن سکتا ہے۔ یہ بات ہے 1996 کی، جب افریدی کو 8ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے بھیجا جاتا۔ یہ اپنی پاور ہیٹنگ سے سب کو متاثر کر چکا تھا اور ٹیم میں ایک بہترین پاور ہیٹر بن کر ابھر چکا تھا۔ ان دنوں پاکستانی ٹیم کی کپتانی سعید انور کیا کرتے۔ ایک دن ایسا آیا جب افریدی کو نمبر 3 پر بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا۔ یہ وہی دن تھا جب انہوں نے سری لنکن ٹیم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور صرف 37 گیندوں پر سینچری بنا کر کرکٹ کی دنیا میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سینچری میں انہوں نے 11 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ ان کا یہ ریکارڈ کرکٹ کی دنیا میں 17 سال راج کرتا رہا، مگر بعد میں ٹوٹ گیا۔ افریدی کو ان دنوں ایک خطرناک بلے باز کے روپ میں جانا جاتا، کیونکہ یہ 5-10 منٹ بیٹنگ کرتے اور سامنے والی ٹیم کا برا حال کر دیتے۔ اسی لیے تو انہیں بوم بوم لالا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2009 اور افریدی کی مہارت بازیاں۔ دوستو، اوڈیائی کرکٹ کو ایک نئی پہچان دینے والے افریدی اب T20 کرکٹ میں اپنا جلوہ دکھا رہے تھے۔ اس دور میں انہیں سب سے خطرناک بلے باز اور جادوگر سپنر مانا جاتا۔ جب کبھی بولر کو ڈرانا ہو تو افریدی کو بیٹنگ کے لیے بھیجا جاتا۔ 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے۔ اس ٹورنامنٹ کا آغاز انگلینڈ میں ہوا اور 12 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں سے 4 ٹیمیں ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، پاکستان اور سری لنکا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلا سیمی فائنل پاکستان نے جیت لیا۔ اس میچ میں افریدی نے 34 گیندوں پر 51 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور 4 اوورز میں صرف 16 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی اور پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ جبکہ دوسرا سیمی فائنل سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا گیا، جسے سری لنکا نے 57 رن سے جیت لیا۔ اور اب باری تھی ٹورنامنٹ کے سب سے بڑے میچ یعنی فائنل کی، جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں افریدی نے 54 رنز کی شاندار اننگ کھیلی اور پاکستان کو 8 وکٹوں سے فائنل جتوا کر سب کو حیران کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کو چیمپئن بنانے والے شاہد افریدی ہی تھے، جنہوں نے اپنی بولنگ اور بیٹنگ سے کمال ہی کر دیا۔ موسٹ سکسز ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو، افریدی ایک ایسا پلیئر تھا جس نے اپنے کیریئر میں دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کو دھول چٹائی۔ کرکٹ میں ان کا مشن چوکوں چھکوں کا تھا۔ یہ 4-5 منٹ بیٹنگ کرتے اور حریف ٹیم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی گیند بازوں کو پھینٹا لگایا اور ایسے ریکارڈ قائم کیے جو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ افریدی دنیا کے واحد ایسے پلیئر ہیں جو ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگا چکے ہیں۔ یہ 117 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے اور 351 سکسز لگا چکے تھے۔ ان کے تیز ترین ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کرکٹ کے یونیورس باس یعنی کرس گیل بھی سٹرائک ریٹ کے معاملے میں ان سے کافی پیچھے تھے۔
गेल 87 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे मगर अफरीदी से काफी स्लो थे, इसलिए तो इन्हें गेंदबाजों की इज्जत का लुटेरा कहते हैं। अब लाला की याद में एक लाइक तो बनता है, तो देर किस बात की भाई, ठोक दीजिए। बांग्लादेशी प्लेयर्स क्राइम और अफरीदी का लाठी चार्ज। दोस्तों, अगर आप एक हकीकी क्रिकेट लवर हैं तो आप लाला की इस धुआंधार इनिंग को कभी नहीं भुला पाएंगे, जब इन्होंने अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए एशिया कप 2014 के एक अहम मैच में बंगाली टाइगर्स के जबड़ों से फतह छीन ली। इस गैर यकीनी फतह के बाद सारा शेरे बंगला स्टेडियम आंसुओं, सिसकियों और आहों में बदल गया। बंगाली हसीनाएं ज़ारो कतार रोने लगी। ये एक किस्म का सेमीफाइनल था। बंगाली टाइगर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा 50 ओवर्स में 226 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। इतने बड़े टारगेट के बाद बंगाली टाइगर्स को अपनी फतह यकीनी नजर आने लगी, क्योंकि दोस्तों मैच में एक ऐसा वक्त आ चुका था जब पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 52 गेंदों पर 102 रन करने थे और इनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मगर बंगाली टाइगर्स भूल चुके थे कि लाला अभी बाकी है। बूम बूम इस नाजुक सूरत-ए-हाल में क्रीज पर आए और आते ही हमेशा की तरह लाठी चार्ज शुरू कर दिया। इस मैच में लाला को बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रहा था, जो इनके बैट को टकराता और बाउंड्री के बाहर की सैर करता। लाला ने इस मैच में 25 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर शेरे बंगला स्टेडियम में सन्नाटा तारी कर दिया। इस बेरहमाना लाठी चार्ज की वजह से पाकिस्तान ने ये मैच 50वें ओवर में जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फास्टेस्ट बॉल इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, गेंदबाजों की इज्जत लूटनी हो या फिर हूटिंग करनी हो, अफरीदी तो सबसे आगे थे। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ये पाकिस्तानी टीम के परमानेंट हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम में मैच विनिंग का रोल प्ले करते और अपनी बेहतरीन बैटिंग, फील्डिंग और जादुई बॉलिंग से कई हारे हुए मैच जितवा चुके थे। यही वजह है कि इन्हें क्रिकेट फील्ड का 5 in 1 भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पावर हिटिंग तो करते ही थे, जब जरूरत पड़ती तो ये ऊपर आकर लंबी इनिंग भी खेल जाते। अफरीदी अपनी टीम के लिए जादुई बॉलिंग भी करते और बेहतरीन फील्डिंग की वजह से जाने जाते। जब टीम को जरूरत होती तो इन्हें फास्ट बॉलर भी बनना पड़ता। एक बार तो इन्होंने क्रिकेट की सबसे तेज तरीन गेंद 134 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। आजकल तो फास्ट बॉलर बड़ी मुश्किल से इतनी स्पीड निकालते हैं, तो स्पिनर कैसे अफरीदी का मुकाबला कर सकते हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कायम किया, जो 11 साल गुजर जाने के बाद आज भी इनके नाम है। लॉन्गेस्ट 6 इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, 21वीं सदी में अफरीदी का कहर इतना बढ़ गया था कि दुनिया का हर बच्चा इनका दीवाना होने लगा। हालांकि उन दिनों एबी और यूनिवर्स बॉस भी अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखा रहे थे, लेकिन अफरीदी को मॉन्स्टर सिक्सेस का बानी कहा जाता, क्योंकि ये आते ही गेंदबाजों की पिटाई करते और लंबे लंबे छक्के लगाते, जो क्राउड के ऊपर से होते हुए स्टेडियम के बाहर जा गिरते। वैसे तो ये 400 से ज्यादा सिक्सेस लगा चुके हैं, मगर इनके 2 छक्के ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल चुके हैं। ये बात है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वनडे मैच की, जब अफरीदी ने एक जोरदार छक्का मारा जो स्टेडियम के बाहर जा गिरा। ये क्रिकेट की तारीख का 5वां लंबा तरीन छक्का था, जिसकी लंबाई 130 मीटर थी। यही नहीं, अफरीदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आना चाहते थे और दुनिया क्रिकेट के मॉन्स्टर बनकर सबको डराना चाहते थे। ये ख्वाब उनका उस वक्त पूरा हुआ जब पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के दरमियान वनडे मैच खेला गया। इस मैच में इन्होंने इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद आसमानों से बातें करती हुई स्टेडियम के बाहर पार्क में जा गिरी। इस छक्के की लंबाई 158 मीटर थी और ये दुनिया का लंबा तरीन सिक्स था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल गया। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों अल्बर्ट रोल एक ऐसा क्रिकेटर था जिसने 1889 में 150 मीटर लंबा छक्का लगाया, जिसका रिकॉर्ड 124 साल बाद अफरीदी ने 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 158 मीटर लंबा सिक्स लगाकर तोड़ा। तो अफरीदी का रिकॉर्ड कौन माँ का लाल तोड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
دی ماسٹر آف گوگلی شاہد افریدی۔ دوستو جب دنیا کرکٹ سے گوگلی زوال کا شکار ہونے لگی تو وہ شاہد افریدی ہی تھے جس نے اس ڈیلیوری کو ایک نئی پہچان دی اور اپنی شاندار گوگلی سے کئی بلے بازوں کا شکار کیا۔ افریدی ایک خوفناک سپنر بن چکے تھے جو اپنی گیند بازی سے نامی گرامی بلے بازوں کو پھنسانا پسند کرتے۔ ان کی گوگلی اتنی خطرناک ہوتی کہ بلے باز ان کا سامنا کرنے سے ہی ڈرتے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی بلے بازوں کو تہس نہس کیا اور اے بی جیسے بلے بازوں کا شکار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ بیسٹ فنیشر ان کرکٹ ہسٹری۔ دوستو شاید ہی کوئی ایسا کرکٹ لور ہو جو شاہد افریدی کی مہارتوں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ انہوں نے اپنی جارحانہ بیٹنگ کے دم پر کرکٹ کی دنیا میں کئی ایسے دیوانے پیدا کر دیے جو ان کی یاد میں رویا کرتے تھے، اور کئی کرکٹ لور تو ایسے تھے جنہوں نے افریدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد کرکٹ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ دوستو یہ کرکٹ میں انٹرٹین کرنے والے سب سے بڑے کھلاڑی تھے۔ جب یہ میچ کھیلنے کے لیے آتے تو شائقین کرکٹ گراؤنڈ کو کھچا کھچ بھر دیتے۔ افریدی کا نام بھی ان کھلاڑیوں میں لیا جاتا ہے جو کرکٹ میں ایک بہترین میچ فنیشر کے طور پر جانے جاتے، کیونکہ دوستو انہوں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار ہارے ہوئے میچ جتوائے۔ جب کبھی پریشر میں تیز رنز کرنے کی ضرورت پڑتی تو افریدی کو میدان میں اتارا جاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے دوستو، یہ چوکوں چھکوں کی ایسی بارش کرتے کہ ہارے ہوئے میچ کو جیت میں بدل دیتے۔ اسی لیے تو انہیں دنیا کا سب سے بڑا ہارڈ ہیٹر مانا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ افریدی کے حقیقی لور ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔